اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. عزیز طالبات، جیسا کہ آپ لوگ مخارج کے متعلق پڑھ چکی ہیں کہ مخارج کے 5 مواقع ہیں، تو اب یہاں سے ہم ان مخارج کو مفصل پڑھنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں جانیں گے. مخارج سے پہلے کچھ ضروری باتیں. سوال: متحرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: زبر یا زیر یا پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش. 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان میں سے کچھ بھی ہو تو ہم اسے بولتے ہیں یہ متحرک ہے، یہ لفظ متحرک ہے. پھر اس کے بعد پوچھا جائے کہ اس پہ کون سی حرکت ہے، تو پھر ہم بتائیں گے کہ اگر زبر ہے تو بولیں گے کہ زبر کی حرکت ہے، اگر زیر ہے تو پھر زیر کی حرکت کا بتائیں گے. آگے ہے سوال: ساکن کا کیا مطلب ہے؟ حرف پر کوئی حرکت نہ بولی جائے تو وہ ساکن ہے، یعنی زبر زیر پیش میں سے یہ جو بھی اوپر میں نے بیان کی، ان میں سے کوئی بھی حرکت نہ ہو تو وہ لفظ ساکن ہوتا ہے اور اس پر علامت بھی لگا دی جاتی ہے. سوال: جوف دہن کیا ہوتا ہے؟ جواب: گلے، منہ اور ہونٹوں کے خالی حصہ کو جوف دہن کہتے ہیں. مطلب یہ کہ زور سے خالی آواز نکالی جائے، اس طرح کہ آواز گلے یا زبان یا ہونٹوں کے کسی خاص حصے پر نہ ٹھہرے، بلکہ سینہ کی طرف سے شروع ہو کر ہونٹوں سے باہر نکل جائے. سینہ سے ہونٹوں تک کے اس خالی حصے کو، کھلے حصے کو جوف دہن، جوف دہن، جوف دہن نہیں بولنا، جوف دہن منہ کا خالی حصہ کہا جاتا ہے. سوال: داڑھوں اور دانتوں کے نام بتلائیں. جواب: کل 6 نام ہیں، 3 دانتوں کے اور 3 داڑھوں کے. دانتوں کے نام ثنایا، رباعی، انیاب ہیں. داڑھوں کے نام ضواحک، قواحن، نواجذ ہیں. سوال: دانتوں کے ناموں کی تفصیل بتائیے. جواب: دانت کل 12 ہوتے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: بالکل سامنے اوپر نیچے دانت جو 4 دانت ہیں وہ ثنایا ہیں. اوپر کے 2 ثنایا علیہ، نیچے کے ثنایا سفلی، اور ثنایا کے برابر والے اوپر نیچے دونوں جانب کے 4 دانت رباعی ہیں. رباعی کے ساتھ والے اوپر نیچے دونوں جانب نوک دار 4 دانت انیاب ہیں. سوال: داڑھوں کے نام بتلائیں. جواب: داڑھیں کل 20 ہوتی ہیں، نام صرف 3 ہیں. اس طرح کہ انیاب کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب 4 داڑھیں ضواحک ہیں. ضواحک کا مطلب ہے ہنسنے والی. ان کے ساتھ والی 3 داڑھیں دائیں جانب، 3 داڑھیں بائیں جانب، 3 داڑھیں اوپر دائیں جانب، 3 داڑھیں نیچے بائیں جانب. تین داڑھیں اوپر نیچے منہ کے دونوں جانب، کل 12 داڑھیں. 12 داڑھیں ایسے ہوں گی کہ 3 دائیں جانب، 3 بائیں جانب اوپر کی طرف، اوپر والے جبڑے میں، 3 دائیں جانب اور 3 بائیں جانب
نیچے والے جبڑے میں، تو اس طرح 12 ہو جائیں گی۔ تو یہ 12 داڑیں ہیں طواحن۔ طواحن کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب بالکل آخری 4 داڑیں نواجذ ہیں۔ داڑوں کا نام اضراس ہے، ضرس کی جمع۔ نوٹ: ضواحک ہنسنے والی یعنی جو ہنسی میں نظر آتی ہیں۔ طواحن پیسنے والی یعنی کھاتے ہوئے چیزوں کو پیستی ہیں۔ آگے نوٹ ہے، حرفوں کی ادا کرنے میں صرف اوپر کے داڑ اور دانت ہی کام آتے ہیں۔ نیچے کے دانتوں اور داڑوں کا حرفوں کی ادا سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، سامنے والے نیچے کے 2 دانت کچھ حرفوں کی ادائیگی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ آگے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ جب ہم مخارج مزید پڑھیں گے تو وہاں پہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ نیچے والے 2 دانت صرف نیچے والے دانتوں اور داڑوں میں سے صرف سامنے کے 2 دانت جن کو ثنایا سفلی کہتے ہیں وہ حروف کی ادائیگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ سوال: حافہ کیا ہے؟ جواب: زبان کا وہ دائیں بائیں کنارہ دونوں طرف سے، دائیں بائیں اندرونی کنارہ جو گالوں میں چھپا ہوتا ہے اور داڑوں سے لگتا ہے۔ سوال: خیشوم کیا ہے؟ ناک کا اوپر والا اندرونی حصہ۔ سوال: ادنیٰ حافہ کیا ہے؟ جواب: حافہ کا وہ اگلا حصہ جو ضواحک سے لگے۔ زبان کا وہ دائیں بائیں کنارہ جو گالوں میں چھپا ہوتا ہے اسے حافہ کہتے ہیں۔ پھر اس میں سے بھی ادنیٰ حافہ وہ حصہ زبان کا جو ضواحک یعنی جو دانتوں کے ساتھ داڑیں ہیں ان کے ساتھ لگے۔ سوال: طرف لسان کیا ہے؟ جواب: حافہ کے سوا یعنی جو ضواحک سے لگتا ہے زبان کا حصہ اس کے سوا زبان کے سامنے والا وہ گول کنارہ جو 12 دانتوں سے لگتا ہے۔ سوال: رأس لسان کیا ہے؟ جواب: سامنے والی زبان کی نوک جو ثنایا سے لگے۔ الفاظ کی ادائیگی بڑے دھیان اور غور سے کرنی ہے۔ حافہ، خیشوم، ادنیٰ حافہ، رأس لسان، طرف لسان۔ آگے سوال ہے لحات۔ لحات کیا ہے؟ جواب: حلق کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصہ جو آپ اگر منہ کھولتے ہیں تو ہمارے گلے میں وہ لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ حلق کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصہ، اس کو جہاں پہ کہتے ہیں نا کہ کوا لٹکا ہوا ہے جس کو بولا جاتا ہے، تو اس کوے کی طرف جو نرم حصہ ہوتا ہے اس کو لحات کہتے ہیں۔ جواب: دونوں اتباق شفتین سے کیا مراد ہے؟ اتباق شفتین سے کیا مراد ہے؟ جواب: دونوں ہونٹوں کا بند کرنا۔ سوال: انضمام شفتین سے کیا ہے؟ انضمام شفتین کیا ہے؟ جواب: دونوں ہونٹوں کا گول کرنا۔ اتباق بند کرنا، انضمام گول کرنا۔ سوال: اقصی حلق کیا ہے؟ جواب: سینے سے ملا ہوا گلے کا آخری حصہ۔ سوال: وسط حلق کیا ہے؟ گلے کا درمیانی حصہ۔ سوال: ادنیٰ حلق کیا ہے؟ منہ کی طرف گلے کا اوپر والا حصہ۔ یہ نام ہیں جن کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور ان ناموں کی اچھی طرح سے ادائیگی کرنی ہے۔ جب ہم ان ناموں کو یاد کر لیں گے تو آگے والے لیسن میں ہمیں سہولت رہے گی۔ یعنی مخارج میں جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ طرف لسان کو آپ انیاب سے لگائیں یا رباعی سے لگائیں تو آپ کو سمجھ ہوگی کہ آپ نے زبان کا کون سا حصہ کون سے دانتوں سے لگانا ہے۔ آج کا سبق کا اختتام ہوتا ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔